پیلی بھیت اور بریلی سے مہاراجا سے مصطفیٰ کو نہیں مانا ہے، مصطفیٰ سے ان کو مانا ہے۔ پیلی بھیت اور بریلی نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نہیں تھا، اسلام تھا۔ آج حشمتی اگر ہے تو وہ حشمتی صدیق اکبر کا شعر بھی پڑھ رہا ہے، فاروق اعظم کا بھی پڑھ رہا ہے، عثمان غنی کا بھی پڑھ رہا ہے، مولا علی کا بھی پڑھ رہا ہے۔ چادر پہ حملہ ہو حشمتی بولے، گاگر پہ حملہ ہو حشمتی بولے، چومنے پہ حملہ ہو حشمتی بولے، نبی کو بے بس کہا جائے حشمتی بولے، اتاری حملہ کرے حشمتی بولے، دیوبندی حملہ کرے حشمتی بولے، علی پہ حملہ ہو حشمتی بولے، رافضی حملہ کرے حشمتی بولے، وہابی حملہ کرے حشمتی بولے۔ یہ حشمتی خانقاہ جو بولتی ہے احمد رضا کے نظریے کے مطابق بولتی ہے، فقہ کے مطابق بولتی ہے، امام اعظم کی سنت کے مطابق بولتی ہے، بحر الرائق دیکھ کے بولتی ہے، کنز الدقائق دیکھ کے بولتی ہے، فتح القدیر دیکھ کے بولتی ہے، بیضاوی دیکھ کے بولتی ہے۔ ہم سید کی تعظیم کرتے ہیں، وہ سید جو علی کے بولے وہی سید ہے، وہ سید جو فاطمہ کے لیے بولے وہی سید ہے۔ مرید ہونا نہ فرض نہ واجب، اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ نماز پڑھ رہے ہو ویسے کرنی کی محبت لاؤ، ابو ذر کی غلامی لاؤ، عمر جیسا ایمان لاؤ، صدیق جیسی صداقت لاؤ، قسم خدا کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ عمر کی بات تھی، لوگ کہتے عمر کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کا کلام آ گیا، جو عمر کا فیصلہ ہے وہی خدا کا فیصلہ ہے۔ بچے کو بخار آتا ہے تو مر جاتے ہو، کربلا جا کے دیکھو، علی اصغر کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کیا، اور محمد کو قربان کیا، حضرت قاسم کو قربان کیا، پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ اتاری کے رد میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ پاکستانی تنظیم کے رد میں جس نے کہا کہ غوث پاک مجدد نہیں ہے، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں وہ کون ہے جس جو تمام مسلمانوں کا مولا بنا اور بتاکید عقیدت ارشاد ہوا جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ ہاں وہ کون ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، جب وہ پیارا محبوب روانہ ہوا محبت مصطفیٰ نے جوش فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا کی، الہی مجھے دنیا سے نہ اٹھا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں۔ حدیث شریف۔ یہ میلاد بھی سنیوں کا مقدر ہے۔ سنی الحمدللہ نیاز والے بھی، میلاد والے بھی، اہل بیت والے بھی، صحابہ والے بھی، نبی والے بھی اور توحید والے بھی، الحمدللہ یہ کرم ہے۔ اس لیے آج یہ ختم قرآن پاک کی محفل بھی ہے اور عرس سید کائنات ہے۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو بلا لیا۔ میں سوچنے لگا اور یہ میاں رومال میں ڈالتا ہوں، کبھی خواجہ صاحب کا، کبھی محبوب پاک کا، اور یہ کرم کی بات ہے، ایک بزرگ نے فرمایا تھا۔ اور یہ جو میرے گلے میں رومال ہے یہ کربلا معلیٰ کا ہے۔ الحمدللہ مدینہ شریف بھی گیا تو یہی تبرک لاتا ہوں، مکہ شریف گیا تو یہی، اور کربلا شریف گیا تو یہی، اور بغداد شریف غوث پاک میں گیا تو یہی۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان بارگاہوں کی حاضری عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر بس آپ بیٹھیں گے، گفتگو ہوگی اور اس کے بعد سلام، اور اس کے بعد آپ اس کا لنگر تناول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو ایمان پر رکھے، ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ موت یاد کرتے رہو، موت سے غفلت ہی انسان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، یاد رکھ لینا۔ موت یاد رکھو گے انشاءاللہ، صوفیہ فرماتے ہیں کبھی تم انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ دوسری بات، شہرت کی طلب مت کرو، رزق جو مل جائے اس پہ قناعت کرو اور شکر الہی ادا کرو۔ میں ممبئی میں تھا، ایک بہت بڑے پیسے والے تھے، میرے پاس آئے، بہت بڑا کاروبار ان کا، تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے، دعا فرما دیجئے۔ تو میں سر جھکائے ہوئے تھا، تو میں نے سر اٹھایا، میں نے کہا پریشانی کچھ نہیں ہے، ایک علاج ہے آپ کا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا علاج ہے؟ وہ اس طرح سمجھنے لگے بمبئی کی طرح کوئی تعویذ دیں گے یا کوئی معاملہ۔ میں نے کہا ایک علاج ہے، ٹاٹا کینسر ہاسپٹل چلے جائیے اور 1 مہینے روزانہ جا کے وہاں پر حالات کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے آرام سے رہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔
کتنے ایسے ہیں جو پانی نہیں پی پا رہے ہیں، اللہ کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو علاج کا پیسہ نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو سالوں ہو گئے ہیں معاذ اللہ ان کا علاج ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا ہر وقت شکر الہی ادا کرو، الحمدللہ شکر کرو، اور شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ناشکری آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے آپ شکر ادا کیجئے پہلے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، پہلے ہمارے وہاں جلسے ہوتے تھے تو پہلے حمد ہوتی تھی، اب تو سب ختم ہو چکا ہے، جی جی اب تو جو پیر جس کا آ گیا اسی کے قصیدے چلتے ہیں بس۔ لیکن ہم نے سب قصیدے ختم کر دیے، ہم نے کہا کربلا کا قصیدہ پڑھو، نہ ان کا نہ ان کا نہ ہمارا نہ ان کا، پڑھو کربلا کا۔ کیوں؟ دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، مالک وہ ہے، بے شک خالق وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ بے شک لوگ کہتے ہیں ہم کھلا رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، جسے چاہتا ہے کھلاتا ہے، بے شک بے شک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بے شک بے شک۔ اور جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ سبحان اور سن لو، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، فعال لما یشاء، جو چاہے کرے، اس پر کسی کی زور زبردستی نہیں۔ نہیں۔ لوگ نام لیتے ہیں، آؤ ہم تکیے لگائے بیٹھے ہیں، ہم اسٹیٹ پہ بیٹھتے ہیں تکیہ لگا کے، ہم بھی جنتی، تمہیں بھی جنت میں لے چلوں گا، ان کو بھی جنت میں، ان کو بھی جنت میں، ان کو بھی جنت میں، جیسے جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ سنو، عمر فاروق اعظم جن کے لیے کہا گیا کہ ان کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے، بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ اعدل الاصحاب، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ واقعہ میں نے نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ نقی علی، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان علی سے کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حشمتی میں آؤ رحمت علی، تو لکھنؤ آ جاؤ، لکھنؤ میں حضرت کے آباء و اجداد اے ہائے ہائے ہائے، نواب سعادت علی، سعادت علی، نواب علی، اے ہائے سبحان حشمت علی، سبحان اللہ، مختار علی، سبحان اللہ، محبوب علی، سبحان اللہ، منصور علی، سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت میں آ جاؤ تو کہو سبحان اللہ۔ ان کے پردادا کاظم علی، ان کے بیٹا رضا علی، ان کے بیٹے نقی علی، ان کے بیٹے تقی علی، اور نقی علی کے بیٹے احمد رضا، اور احمد رضا کے بھائی حسن رضا، اور ان کے بیٹے حسنین رضا، اور احمد رضا کی 5 بیٹیاں ہوئیں، کنیز حسن، کنیز حسین، مصطفی بیگم، مرتضی بیگم، اور کنیز حسنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اور اعلیٰ حضرت کے داماد بھی سنو، اے ہائے ہائے 3 داماد، اے ہائے شاہد علی، اے ہائے، سبحان اللہ حسین رضا، حسنین رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ صاحب میں گئے تو خواجہ صاحب کون ہیں؟ علی کے بیٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم میں گئے تو غوث اعظم کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی جائیے غوث پاک میں بھی گیا تو میں نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں سلسلہ نسب کا بھی شجرہ لگا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خلافت اجازت کا بھی شجرہ لگا ہائے ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان نسب میں دیکھو تو علی کے بیٹے، اللہ سبحان اللہ، اور خلافت میں دیکھو تو علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی، ارے آج تو خلافت کے نام پہ ڈھونگ ہو رہا ہے۔ میرے پاس پورا، میں نے کہا ہمیں خلافت چاہیے نہیں، اپنی خلافت اپنے پاس رکھو، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ سنو، ان کو بھی جنت میں، ان کو بھی جنت میں، ان کو بھی جنت میں۔ عمر فاروق اعظم علامہ نقی علی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، سبحان اللہ، فرمایا اگر ندا آئے سب بخش دیے گئے سوائے ایک کے، تو فرمایا عمر ڈرے گا، وہ ایک میں ہی تو نہیں ہوں۔ ذرا خوف الہی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اگر ندا آئے سب جہنم میں گئے سوائے ایک کے، تو امید کروں گا وہ ایک میں ہی تو نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان
امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے. اٹھاؤ سید الطائفہ جنید بغدادی کو دیکھو, علی, ارے علی کا خلیفہ دیکھو حسن بصری دیکھو, بصرہ میں رہنے والا. قسم خدا کی یہ وہ ذاتیں ہیں. آج تو سب پیسہ, شہرت, طلب دنیا, مریدی, پیرا مریدی. اللہ بچائے. ہے ریاکاری کا شورا, ہے ریاکاری کی دھوپ, دو ریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. سنو, حشمتی ہو یا میرے باپ کے مرید ہوں, حشمتی ہونے سے تمہارے ابا کی جنت نہیں ہو جائے گی. جنت کس کی ہے؟ بنایا کس نے؟ اللہ نے. مالک بنایا مصطفیٰ کو, جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا حسن و حسین کو, جنتی عورتوں کی سردار بنایا سیدہ فاطمۃ الزہرا کو. سن لو, حشمتی ہو یا ادریسی ہو, یا دھندا نہیں ہے. سنو, جنت اس کی ہے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس پر عمل ہوگا. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیر آئے تھے راستہ بتانے, لیکن وہ راستہ مدینے کا کیا بتائیں, انہوں نے اپنے میں لگا لیا. اللہ. سنو, ہم دیکھ رہے ہیں اسی ہندوستان کے اندر جب صحابہ کو زانی اور خاکی گناہگار کہا گیا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کون نکلا, کس نے آواز بلند کری, کس نے کتابیں لکھی, کس نے رد کیا؟ لیکن آپ تاریخ اٹھاؤ, یہی حسینی غلام تھے کہ اگر صحابہ کو زانی کہو گے زبانیں باہر کریں. بے شک, بے شک, بے شک, حق ہے. آؤ, میرا بھی پیر ہے, لیکن پیر کا کرائٹیریا ہے, پیر کا دائرہ ہے. بے شک, بے شک, بے شک. بندہ خدا کا ہوں, بے شک. امتی مصطفیٰ کا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کی بات آئے گی تو لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا. رسالت کی بات آئے گی تو محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانا پڑے گا. سبحان اللہ, سبحان. بے شک. سنو, اس ہندوستان میں حضور کے لیے بے بس کہا گیا. اس پہ کہا گیا ہم نے اللہ کے سامنے کہا ہے, کبھی کہا گیا ہم نے نام نہیں لیا ہے. اعلیٰ حضرت سے جب اسماعیل دہلوی کی عبارت کا رد کیا تو جواب یہ آیا کہ نام کہاں ہے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جواب دیا وہی جواب الحمدللہ اس طرف سے دے کر کے یہ پیغام دے دیا, الحمدللہ نہ ہم رسول کس بارے میں سنیں گے نہ صحابہ کے بارے میں. سبحان اللہ, سبحان. لیکن آؤ ہماری طرف پیغام جو ہے, حشمتی جو ہے وہ سن لیں. حشمتیت کسی جنت حشمتیوں کی باپ کی نہیں ہے, جنت رسول پاک کی ہے. سبحان اللہ, سبحان. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ایمان کو سمجھو. ایمان کیا ہے؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تمہید ایمان کے اندر لے کے آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ قرآن پاک, ابھی آپ حافظ قرآن سن رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بے شک ہم نے محبوب آپ کو شاہد و نذیر بنا کر بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لتؤمنوا باللہ, تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اور آگے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ, اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں. رسول کی تعظیم توقیر کریں. یہ کلام الہی ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے اسی آیت کریمہ کے اندر اعلیٰ حضرت تمہید ایمان کے اندر فرماتے ہیں اے مسلمانوں, اللہ نے پہلے یہ فرمایا کیوں آئے نبی, تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور اس کے بعد پھر بیچ میں لکھا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ, ان کی تعظیم اور توقیر کریں.
وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرے. پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کی تعظیم ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ ہے. آؤ قرآن سے بات کرو. جب رمضان میں قرآن پڑھتے ہو مزہ آتا ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ اور تفسیر بتا دی جائے تو چلاتے ہو. تمہارا رب فرماتا ہے اے لوگو آگے بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یہ قرآن جو آپ نے الف لام میم سے والناس کی سین تک پڑھا ہے، اسی میں آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آؤ قرآن سنتے ہو، کبھی قرآن کے ترجمے پر غور کرو. اللہ تمہارا رب فرماتا ہے اے لوگو قل ان کان آباؤکم، میں ترجمہ کر رہا ہوں، چاہے تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارا مال ہو، تمہارے رشتہ دار ہوں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسند کے یہ مکان، تمہارے پسند کے یہ مکان. احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا، تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب اتارے. اور اللہ بے حکم کو راہ نہیں دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی اللہ نے فرما دیا اے لوگو باپ سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، بھائی سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، بہن سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، اولاد سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، مال سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، مکان سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، مولوی سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، پیر سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، خانقاہ سے زیادہ محبت رسول اللہ کے کرو، نسب و حسب والوں سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرو، سب سے زیادہ محبت اللہ اور رسول اللہ سے کرو. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ بولو. یہ اللہ کا کلام مانو گے تو مسلمان، نہیں مانو گے تو گھر جاؤ. کیوں؟ سورہ کہف ہے، ابھی آپ نے سنا ہے، اس میں اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، اللہ بے نیاز ہے. بے شک بے شک بے شک. کیا بتایا؟ کہ سب سے زیادہ محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب آگے بڑھیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں جو بیٹھے ہیں لکھنؤ کے اندر، مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں آپ اور ہم عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ بولو. ہاتھ اٹھائیے. اب رکھ دیجئے. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ابھی ہاتھ اٹھوائیے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. لیکن لوگو سن لو، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے، یہ اس کا کلام ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کا کلام ہے جس نے انبیاء کو بھیجا، یہ اس کا کلام ہے جس نے اولیاء کو بھیجا، یہ اس کا کلام ہے جس نے قرآن نازل کیا، یہ اس کا کلام ہے جس نے کائنات کو بنایا، یہ اس کا کلام ہے جس نے جنت کو بنایا، یہ اس کا کلام ہے جس نے جہنم کو بنایا. نہیں، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاتھ اٹھ گئے، عاشق رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہے ہم اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے؟ نہیں نہیں، تمہاری آزمائش ہوگی، جو امتحان میں پورے اتریں گے وہ مسلمان ٹھہریں گے، ورنہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آزمائے جاؤ گے۔ ہاتھ تو سب کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اب یہ گاندھی چلی تھی نا، وہ انگلش میں لکھتے تھے کہ اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے۔ بمبئی میں گیا تو ایک صاحب بولے فرانس میں اس زمانے میں ایک خاکہ بنایا تھا حضور کا، تو پروٹیسٹ کر رہے تھے، میرے پاس لڑکے آئے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، حضور کا خاکہ بنایا جاتا ہے۔ میں نے کہا سچائی سے بتانا، فرانس کتنی دور ہے؟ 10,000 کلومیٹر۔ فرانس میں خاکہ بن جائے رسول اللہ کا، تمہیں توہین معلوم ہوتی ہے؟ بازو میں جو کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تمہارے گھر پہ مرغا کھا رہا ہے؟ جو کہہ رہا نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، تمہارے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ اٹھاؤ، کتاب کے اندر لکھا حفظ الایمان کے اندر کل علم غیب تو ہو نہیں سکتا، لیکن بعض علوم غیبیہ اگر حضور کے لیے مان لیے جائیں تو ایسا علم حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو جانوروں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ، پاگلوں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ کتاب کا نام براہین قاطعہ ہے معاذ اللہ، اس کے اندر لکھ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کی وسعت علم کے لیے نہ قرآن میں دلیل ہے نہ حدیث کے اندر دلیل ہے، لیکن شیطان کی وسعت علم کے لیے قرآن میں بھی دلیل ہے، حدیث کے اندر بھی دلیل ہے معاذ اللہ۔ آگے بڑھو آگے بڑھو مسلمانوں، ذرا کتاب اٹھا کر دیکھو، کتاب کا نام رسالہ الامداد ہے، اس کے اندر کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ، اس کے اندر کیا لکھا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی۔ اٹھاؤ اٹھاؤ آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بعد کتاب کا نام صراط مستقیم ہے، اس کے اندر کیا لکھا کہ نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز بھی باطل ہوگی، عقیدہ بھی باطل ہوگا، لیکن رنڈی کے ساتھ زنا کا خیال آ جائے، گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو نماز بھی ہو جائے گی، عقیدہ بھی درست رہے گا معاذ اللہ۔ دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، پھر اس پر دیوبندی کہتے ہیں تعویل یہ ہے تعویل یہ ہے تعویل یہ ہے۔ آؤ، تمہاری ماں کے بارے میں کوئی کہہ دیتا ہے تم تعویل نہیں پیش کرتے ہو کہ میرے مراد یہ تھی میری مراد یہ تھی؟ مصطفیٰ کے لیے لکھو نبی مر کر مٹی میں مل گئے، پھر تعویل کرو۔ نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دو، پھر تعویل کرو۔ کون مصطفیٰ؟ الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون مصطفیٰ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان پنجتن پاک، فیضان حسنین کریمین، فیضان اعلیٰ حضرت۔ کون نبی؟ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے کہیں قرآن کے اندر مل رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہیں قرآن کے اندر مل رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، قرآن کے اندر مل رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، قرآن کے اندر مل رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قرآن کے اندر مل رہا ہے۔ آؤ اٹھا کر ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پھر کیا ہوا؟ قبلہ جو خانہ کعبہ کی طرف ہے، سبحان اللہ، ان دیوبندیوں سے پوچھو تو ہر وقت یہی کہتے ہیں غیر اللہ غیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اللہ۔ ہم نے کہا چلو ہم مکے چلتے ہیں اللہ کے ڈھونڈنے، اس کی رضا کے لیے۔ تو ہم مکے پہنچے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، مولا ہم حاضر ہیں اللہ کے بارگاہ میں، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم مکہ شریف کے اندر پہنچے تو کعبہ غیر اللہ، حجر اسود غیر اللہ، مقام ابراہیم غیر اللہ، صفا و مروہ غیر اللہ۔ مولا اللہ کو بارگاہ میں آئے غیر اللہ۔ رب کی رحمت نے جواب دے دیا، مقام ابراہیم پہ آئے گا مجھ تک آ جائے گا، صفا و مروہ پہ دوڑے گا میری رضا مل جائے گی۔ ابے زمزم اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ لیکن زمزم حضرت حاجرہ کی یاد ہے، اس کو پیا گا میری رضا۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کا نشان ہے۔
کیا ہے؟ قدم کا نشان. یہ کہتے ہیں مردہ مردہ، خواجہ مردہ، فلاں مردہ، معاذ اللہ. جبکہ خواجہ تو چھوڑو، اولیاء کاملین شہداء کے لیے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. لیکن آؤ ذرا، تم بھی جاتے ہو ہم بھی جاتے ہیں، تم بھی چومتے ہو ہم بھی چومتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حجر اسود. تم بھی چومتے ہو، تم مجبور ہو کے چومتے ہو، ہم مسرور ہو کے چومتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں معلوم ہے میں نہیں چومتا، لیکن میں نے دیکھا ہے مصطفیٰ نے چوما ہے تو چوموں گا. الحمدللہ ہم اللہ والے بھی اور اللہ کے ولی والے بھی. اگر تو کہے کہ کعبہ اللہ تو اسلام سے باہر ہو جائے گا، لیکن کعبہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. جب تک اس بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرے گا تو اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. مولا یہ کیا ماجرا، کعبہ غیر اللہ، بیت اللہ، اس بیت اللہ کی طرف رخ کرے تو نماز. رب نے بتا دیا کچھ اللہ اللہ کرنے والے آ رہے ہیں لیکن غیر اللہ ولیوں سے ان کو چڑ ہوگی. تو میں نے بتا دیا مجھ تک آنا ہے تو میرے پہلے پیاروں کے وسیلے کو لے کر کے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. تو بتانا چاہ رہا تھا کہ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. بمبئی کے اندر آئی ایس پی سی ایس کا پرچہ دیتے ہو یا ایم ڈی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ایم بی بی ایس. ایم بی بی ایس کی ڈگری کب ملتی ہے؟ جب ایگزام ہو جاتا ہے، اور ایگزام کے بعد فائنل، اس کے بعد جا کے ان کو ایم بی بی ایس. بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کا حال ہی، ارے بھائی تیار، بولے مریں گے تو دیکھیں گے. سنو، تیاری کا یہی ٹائم ہے. تیاری کر لو، قبر قریب آ رہی ہے تیاری کرو، حشر قریب آ رہا تیاری کرو. اب دیکھو کہا مولا امتحان تو ہوگا. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لیکن امتحان کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے امتحان یہ ہوگا، یہ بتاؤ میرے محبوب سے محبت کی کہ نہیں کی؟ میرے لیے، میرے محبوب کے لیے کسی سے عداوت رکھی کہ نہیں رکھی؟ بولو. اسی مقام پہ اعلیٰ حضرت نے حدیث شریف نقل کی، فرمایا لایا جائے گا، کہے گا مولا، فرمائے گا کیا کیا؟ کہا اتنی نمازیں پڑھی علاوہ فرض کے، اتنے روزے رکھے علاوہ فرض کے، اتنے حج کیے علاوہ فرض کے، اتنی زکات دی. اللہ فرمائے گا میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا؟ پریشان مولا تیرے لیے. رب فرمائے گا یہ بتا میرے محبوب کے لیے کسی سے دوستی کری؟ میرے محبوب کے لیے کسی سے عداوت کری؟ یہ ہے میرے لیے. سبحان اللہ. اس لیے سن لو، سبحان اللہ. یہ مت سمجھنا یہ پیر اور یہ مولانا یہ مدرسے سے جنت. سن لو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اللہ و رسول کی شان اقدس میں ایسی گستاخیاں کی ہیں ان سے عداوت ہونا چاہیے. بے شک حق ہے، حق ہے. اسی کا نام ایمان ہے. بے شک بے شک. اس کا نام کیا ہے؟ بولو ایمان ہے. اسی لیے حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سن لیجئے، سبحان اللہ سبحان. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عمل ہے. یہ کیا ہے؟ عمل ہے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دو چکے، اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی. اسی کو فرمایا ہے انہیں جانا انہیں مانا. سن لیجئے، اب آئیے امتحان کیا ہوگا. آپ کے ماں باپ کو کوئی برا کہہ دیتا ہے، سچائی سے بتاؤ اس سے آپ ملتے ہو؟ اس سے آپ سلام کرتے ہو؟ مصافحہ معانقہ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو.
لیکن ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، چچا ہو، پیر ہو، سب لوگ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، دفنا دیا جائے گا، قبر کے اندر کوئی نہ ہوگا، حضور کا سراپا زیارت ہوگی اور پوچھا جائے گا ما تقول فی حق شان ھذا الرجل، مصطفیٰ کی شان کے بارے میں بتاؤ، مصطفیٰ کی شان کے بارے میں بتاؤ۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اور آگے فرماتے ہیں مشکلیں حل کر شہے فاتح خیبر علی کربلائیں رد، اور یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ علی ساتھ میں آ گئے تو سب ساتھ میں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ علی والا صحابہ کو نہ مانے، کہو سبحان اللہ۔ لیکن کچھ ایک بنایا گیا تب بہت ٹائم سے کہ جیسے مولا علی بولے شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا ہے، ارے اگر یہ ہے تو پھر سارے ائمہ ہمارے معاذ اللہ غلط ہو جائیں گے۔ امام سیوطی کو اٹھا کر دیکھ، امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اٹھا کر دیکھ، بڑے بڑے ائمہ، ارے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ، وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں 2 سال میں جعفری ہوں، فرمایا 2 سال، ان کی کتاب لائیے، کتاب تھی کہاں گئے وہ، یہ لیجئے، یہ سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے تکمیل الایمان، اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ساتھ میں تھی تو میں آپ کو دکھا بھی دوں، کہیے سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کاشف الغمہ امام الائمہ فرماتے ہیں اگر 2 سال امام جعفر صادق علی کے شہزادے کی شاگردی صحبت نہ ملتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ کون ہے امام جعفر صادق؟ یہ مولا علی کے شہزادے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 193 ہے، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والے یاد کرو، وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی سن لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے حضرت علی پر امت نے اتفاق نہ کیا اور اکثر لوگ آپ سے متفق نہ ہو سکے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق گوئی کے معاملے میں بڑے بے باک تھے، وہ حق گوئی میں کسی کی روح رعایت نہیں کیا کرتے تھے، کسی سے مداہنت اور مبالات نہیں رکھتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضور کیا ماجرا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں وہ زاہد تھے، دنیا داروں سے بہت کم ملتے تھے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں وہ عالم تھے، عالم دوسروں کی خوشامد نہیں کیا کرتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہ بہادر اور شجاع تھے، بہادر کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ فرمایا امام شافعی فرماتے ہیں وہ شریف تھے، شریف کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ سے متنفر رہتے، آپ بھی لوگوں سے دور رہتے۔ اٹھاؤ، یہ تو ایک کتاب ہے، الحمدللہ آپ کی دعا ہے سرکاروں کے کرم سے، وقت آ گئی تو امام بخاری کا بھی حوالہ دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور امام احمد بن حنبل کا بھی حوالہ دوں گا، سب نوٹ لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آؤ سبحان ہم دکھاتے ہیں بخاری میں کیا ہے اور مسلم میں کیا ہے، اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سن لیجئے، ایمان یہ ہے اللہ اور رسول سے محبت سبحان اللہ، اور ان کے عدو سے عداوت۔ بے شک بے شک بے شک، لیکن ایمان صحابہ دیکھو، کون؟ عمر فاروق اعظم، جن کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو کہیں گے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، لیکن ایمان عمر دیکھو، بڑا مشہور واقعہ ہے، دستک دی، باہر تشریف لائے دولت قدے سے۔ کون؟ ایک یہودی ایک مسلمان، کیا ماجرا ہے کا فیصلہ کرانے آئے۔ یہودی نے کہا ایک بات میں بات پیش کر دوں، باقی آپ اس کی سنتے رہیے۔ پوچھا فرمایا بولو۔ فرمایا یہ اپیل لے کے آیا ہے، آپ کے نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ اب عمر کی پیشانی پہ تیور جلال عمر نمایاں ہو گیا۔ یہ ہے ایمان عمر، یہ ہے محبت عمر، یہ ہے عظمت عمر۔ عمر کا نام پیٹ پالنے کے لیے ایسے 22 لاکھ مربع میل نہیں مل گئے، اندر گئے، باہر تشریف لائے، ہاتھ لہرا رہا تھا۔ آپ مسلمان داڑھی والے کے پاس گئے اور آپ نے یوں کیا،
شور ہو گیا مدینے کے اندر، عرب کے اندر، داڑھی والے کو قتل کر دیا، نمازی اور حج حاجی کو، ایسے اسلام کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ بات میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی. حضور نے فرمایا عمر کو بلایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے؟ اے عمر، کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا؟ رونے لگے. یا رسول اللہ، جو آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے عمر اس کو مسلمان نہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ عمر کی بات تھی. لوگ کہتے عمر کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کا کلام آ گیا، جو عمر کا فیصلہ ہے وہی خدا کا فیصلہ ہے. فاروق اعظم، فاروق اعظم، یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. عمر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ بھی خانقاہ حشمتیہ کے سر سہرا جائے گا، اور یہ سہرا بھی حضرت علامہ مفتی ثنابل اللہ صاحب قبلہ کے سر جائے گا. آپ نے فرمایا، مجھ سے کہا سبحان اللہ سبحان. کہ شمائل میاں پیروں کے سلام ہو رہے ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں، خلفائے راشدین کا نام نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ان کے اشعار کو عام کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ان کی سالوں پہلے کی محنت ہے. آج حشمتی اگر ہے تو وہ حشمتی صدیق اکبر کا شعر بھی پڑھ رہا ہے، فاروق اعظم کا بھی پڑھ رہا ہے، عثمان غنی کا بھی پڑھ رہا ہے، مولا علی کا بھی پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. سنو، کون پڑھتا تھا؟ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون پڑھتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان. فارق حق و باطل امام الہدا، تاغ مسئول شدت پہ لاکھوں سلام. کون پڑھتا تھا؟ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، خلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا. مولا علی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. یہ شعر پڑھنا شروع کرے، جانی ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ شعر کس نے پڑھا؟ ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. سنو، یہ الحمدللہ آج شاید کوئی حشمتی ہوگا جو یہ شعر نہیں پڑھتا ہوگا. یہ کرم ہے. بے شک بے شک. آج اہل بیت کے نعرے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ. تو جب کچھ نہیں ملتا ہے ہمارے لگے شمائل ملت زندہ باد. کیا زندہ باد؟ حضور کی بارے میں نعرہ لگاؤ. سبحان اللہ وہ اہل بیت کربلا، سبحان. ایک بچے کو بخار آتا ہے تم مر جاتے ہو، کربلا جا کے دیکھو، علی اصغر کو قربان کیا، علی اکبر کو قربان کیا، اور محمد کو قربان کیا، حضرت قاسم کو قربان کیا، پورے خاندان کو قربان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے بقول، استاد زمان کے بقول، لاؤ کربلا جیسی شہادت لاؤ. نواسے تو بہت ہیں، رسول کے نواسے جیسا نواسا لاؤ. بیٹی تو بہت ہے، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی لاؤ. سبحان اللہ. لاؤ. مر جاؤ گے لیکن یہ کرم ہے. اسی لیے استاد زمن کو پڑھتا ہوں کبھی اکیلے میں، بڑا لطف ملتا ہے. انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے، کربلا میں اکثر یاد آتا تھا، اور جب بھی حاضر ہونا ہوتا ہے جاتا ہوں تو جہاں سرکار امام علی مقام شہید ہوئے وہیں جا کے یہ شعر پڑھتا تھا. دل میں ہو جات تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ان میں لگ گئے، روحانیت چلی گئی تمہارے اندر سے. مثالیں دیتے ہو عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ایمان عمر کا جذبہ لے کے آؤ. سبحان اللہ سبحان. بات آ گئی تو ایک بچے اور بیٹی کے چکر میں اپنا ایمان خراب کرتے ہو. کیا جواب دو گے کل مرنے کے بعد کہ وہ حضور کی گستاخیاں کر رہے تھے, تم ان کو بلا رہے تھے؟ معاذ اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ رب العالمین. سن لیجئے, موت کا کوئی پتہ نہیں ہے اور ہم لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سن لیجئے, اور دنیا کی تمنا نہیں ہے, تمنا تو یہی ہے جیئیں تو حضور کے لیے, سبحان اللہ. زندگی تو حضور کے لیے, عمر تو حضور کے لیے. اسی کو لکھا ہے دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ سبحان. یہ جذبہ لے کے آؤ. قوم پہ رونے والے مل رہے ہیں, مجھے مل گئے حضرت یہ چلے جائیں گے. میں نے کہا بیٹا نہیں جائیں گے, جاؤ. بولے ہمارے پیر نے کہہ دیا. میں نے وہ پیر بھی چلے گئے اور وہ کہنے والے بھی چلے گئے. اب تو اللہ فضل فرمائے, کعبے جائیں تو پیسہ لاؤ, مدینے شریف جائیں تو پیسہ لاؤ, قرآن سنائیں تو پیسہ لاؤ, تقریر کریں تو پیسہ لاؤ, نعت سنائیں تو پیسہ لاؤ, پیرا مریدی کرائیں تو پیسہ لاؤ, تبلیغ کرائیں تو پیسہ. دنیا اول دنیا آخر دنیا. اللہ. اور باتیں ان کی جہاں اول دین آخر دین. وہ کردار لاؤ. قسم خدا کی ایک ولی ملے مجھے, بولے مولانا آپ کہہ رہے ہو 11 مومن دیو مجھے, نہ دعا قبول ہو جائے تو بات کائی کی ہے. لاؤ. کیا بات ہے. لیکن مومن ہے کون؟ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. یہاں سے سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے کیفیت کا نام ہے. کیا مطلب؟ اب بتا دوں, آپ کے باپ کو کہہ دیا ارے تیرا باپ طاقت نہیں دی لیکن اتنا ہوا. یہ کیفیت کا نام ہے, یہ کیفیت کا نام ہے. اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. حضور کو کہا قانون ہاتھ میں رکھ مت لو, لیکن اتنا قانون اجازت دیتا ہے کہ تم اس سے دور رہو. بے شک حدیث میں ہے ان کو اپنے سے دور کرو اور ان کو اپنے سے دور کر لو. بے شک بے شک بے شک. حق ہے حق. الحمدللہ. میں بتانا چاہتا ہوں ایمان اگر تمہارا سلامت ہے تو تم کامیاب رہو گے. بے شک بے شک. اب استاد زمان علامہ حسن نے ایک شعر لکھا تھا, جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں. قدر و شان ذرا غور تو کرو. کوئی گھر ہے کیا اس کے علاوہ جہاں جبرائیل آئے ہیں؟ ارے یہ کہنے کا اگر حق ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہے. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب آگے جلال میں آ گئے استاد زمان. سبحان اللہ. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. آؤ بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم ہر چیز میں ایمانیات کو مقدم رکھتے ہیں, لیکن کچھ فروعی مسائل آتے ہیں. جیسے سما کا مسئلہ, قوالی کا. کچھ لوگ چلائے, ہم نے دلیلیں پیش کی, کتابوں سے گالیاں نہیں دیں, اور آج بھی ہم دلیل پیش کرتے ہیں, گالی نہیں دے رہے ہیں. سما کے لیے ہم نے جب کتابیں پیش کی تو جواب نہیں بن پڑا سوائے گالی اور گلوچ کے. ہمارا سوال کہ اگر غلط حرام تو حرام کرنے والا فاسق, فاسق کی اقتداء میں نماز نہیں ہوگی, لیکن ہمارے بزرگوں نے نمازیں پڑھی ہیں. کیا بات. اس کا مطلب کچھ مسئلہ. بے شک بے شک. اب جب تم اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد سمجھنا بھی ضروری ہے, کیا بات ہے. اور کسی ولی کی صحبت بھی درکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرمایا کہ شیر بے سنت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ مزامیر کا مسئلہ ہو, قوالی کا, یا حضرت ابو طالب کے ایمان کا, کیا بات ہے. یہ دونوں مسئلے اہل سنت کے درمیان اختلافی ہیں. کیا ہے؟ اختلاف ہے, اور مابین اہل سنت کے درمیان, غیر میں نہیں. اب اعلیٰ حضرت کی کتاب سے حوالہ دے دیتا ہوں,
فرمایا جو اہل سنت کے مابین اختلافی مسئلہ ہو اس میں کسی پر کفر تو کفر، گمراہ اور فاسق بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آؤ تم، ایک صاحب میرے مجھے مل گئے، بات آ گئی ہے بیچ میں، میں نے کہا نکل گئی تو بتا دوں کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں بھیا نے سنابل ملت نے یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا سب سنابل شریف میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب میں تو صاف لکھا ہوا، جاؤ حکم لگاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یہ کتاب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اب تو معاذ اللہ اعلیٰ حضرت پر خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حکم پلٹا دو گے تم لوگ معاذ اللہ۔ اب دیکھیے یہ کتاب دیکھیے، یہ اعلیٰ حضرت کے استاذ حضرت امام سیدنا زینی مکی دہلان مکی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ 2 لائن میں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ان کے القابات لکھے ہیں۔ کتنے لائن میں؟ 2 لائن۔ اور ان کی کتاب کا نام ہے اسن المطالب فی نجات ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ میرا بابو پھر وہیں آ جاؤ، یہ اہل سنت کے بابائن اختلافی مسائل ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں فرمایا اس پر کسی پر کفر تو چھوڑو، گمراہ اور فاسق بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، سر دست بات نکل گئی ہے تو میں آپ کو سنا دوں۔ یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آج عرس ہے سیدہ کائنات کا۔ تو چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کچھ بات ہو جائے، کہو سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجئے جھوم کے۔ مجدد آدم دین و ملت امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں سنیت نام ہے صراط مستقیم کا، سبحان اللہ، لم یجعل لہ عوجا، طرفین افراط و تفرید کی طرف میلان بحمد اللہ حرام ہے۔ لہٰذا ہم جس طرح ان تبصرات میں اپنے مخالف اول یعنی تفضیلیہ کے خیالات باطلہ و اوہام عاطلہ کی بے کنی کرتے آئے ہیں، واجب کہ کچھ دیر اوپر سے بات پھیر کر 2-4 باتیں ان حضرات کی بھی کر لی جائیں جنہوں نے بعض متاخرین ہند کی بعض کلمات کی زور آزمائی دیکھ کر بدعت عقل و شہادت نقل کو بالائے طاق رکھا، اور حضرات شیخین جناب حضور صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی تفضیل من جمیع الوجوہ کا دعویٰ کر دیا۔ یہ کون ہے؟ بولو۔ اعلیٰ حضرت۔ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو ہو سکتا کل کوئی کیا اپنی طرف بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت کی تحریر، لائٹ ہے ادھر کیا؟ ایک اور موبائل ڈال دے بیٹھ بھائی ادھر۔ تفضیل من جمیع الوجوہ کا دعویٰ کر دیا کہ جس طرح وہ فرقہ متفرقہ ہمارے طریق مراد میں سنگ راہ ہے، ان لوگوں کی خلیج بھی چشم انصاف میں خارے دامان نگاہ ہے۔ اب ذرا تبصرہ اولیٰ کی تقریر پر 2 بار نظر ڈالیے، جس طرح اس سے یہ امر منصع وضو پر جلوہ گر ہو چکا کہ مجرد کسی کی فضیلت سے اختصاص میں مناط افضلیت و اکرمیت نہیں، ورنہ تناقض بجن لازم آئے کہ صحابہ میں اکثر حضرات فضائل عامہ سے ممتاز تھے جو ان کے غیر میں نہ پائے جاتے تھے۔ باہمی وجہ بعض احد صحابہ خلفائے اربعہ سے بھی افضل قرار پائیں، وہ خلاف اجماع ہے۔ اس طرح یہ مقدمہ بھی انجلائے تام پا چکا کہ ان حضرات میں ایک دوسرے سے بے جمیع وجوہ افضل اور تمام افراد محامد میں اعلیٰ و اکمل نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخین کو مولا علی پہ تمام افراد میں ہر کمال میں افضلیت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کس کی تحریر ہے؟ اعلیٰ حضرت کی۔ اب آگے آئیے، فرماتے ہیں شیخین کی تفضیل من جمیع الوجوہ ماننے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں وہ کون تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ مختلف پیڑوں میں سے ہیں اور میں وہ ایک درخت سے، حدیث شریف، وہ ہاں علی مرتضیٰ مصطفیٰ کی شاخ، آل مصطفیٰ کی جڑ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہ کون ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، جب وہ پیارا محبوب روانہ ہوا محبت مصطفیٰ نے جوش فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا کی، الہی مجھے دنیا سے نہ اٹھا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں، حدیث شریف۔
کہو سبحان اللہ. ہاں وہ علی محبوب خدا مطلوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں وہ کون ہے جس کی نسبت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں رکھی اور میری ذریت اس کے پشت میں رکھی. ہاں وہ علی ابو الائمۃ الطاہرین کرم اللہ تعالی وجہ. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دینے والے دیتے ہیں تم روز قیامت قسیم نار و جنان ہو حدیث شریف. ہاں وہ علی سید الابرار قاتل الکفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں وہ کون ہے جسے معراج کے جانے والے نے عرش پر قدم رکھنے والے نے حکم دیا میرے کندھوں پر چڑھ کر سقف کعبہ سے گرا دو. جب وہ بلند اختر چڑھا اپنے کو ایسے مقام رفیع میں پایا فرماتا ہے مجھے خیال آتا اگر چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں. ہاں وہ کون ہے علی بالا منزلت والا مرتبت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. سبحان اللہ. سبحان اور یہ کون ہے بولو اللہ. اعلیٰ حضرت. زور سے بول دو. یہ کون ہے زور سے بولو. سبحان اللہ. اب آگے فرماتے ہیں ہاں وہ علی برادر احمد. ہاں وہ کون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ساتھ نہ لے گئے. عرض کیا حضور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں. ارشاد ہوا کیا تم راضی نہیں کہ تم مجھ سے بمنزلہ ہارون کے موسیٰ سے مگر میرے بعد نبی نہیں. حدیث شریف. ہاں وہ علی ہے برادر احمد خلیفہ امجد رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں وہ کون ہے جس کو تمام مسلمانوں کا مولا بنا اور بتاکید عقیدت ارشاد ہوا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. الہی دوست رکھ اسے جو دوست رکھے اور دشمن رکھ جو اس سے دشمنی کرے. حدیث صحیح میں ہے بعض علماء نے جو کلام مقبول نہیں مگر تفضیلیہ رافضیہ کا مطلب اس سے کچھ نہیں نکلتا. ہاں وہ علی امیر المومنین مولا المسلمین. ہاں وہ کون ہے روز خیبر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل یہ نشان اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. خدا و رسول اسے پیارے اور خدا و رسول کا پیارا. رات بھر لوگوں میں چرچا رہا دیکھیے کسے عطا ہو. صبح حضور نے فتح و نصیب کو بلا کر نشان عطا کیا. ہاں وہ علی حرز اسلام شیر ذر غام. کہو سبحان اللہ. ہاں وہ علی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں وہ کون ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا یا ان کے لیے. ہاں وہ علی ہے طاہر اطہر اعطر. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. ہاں وہ کون ہے جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام میں مواخات کی کہ وہ مصطفیٰ کا پیارا روتا آیا کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. حضور ارشاد فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تم میرے بھائی ہو دنیا و آخرت میں. ہاں وہ علی ہے آفتاب مکارم مہتاب بنی ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس 6 لائن اور سن لیجئے سبحان اللہ. اور اس کے بعد آخری بات کہہ کے انشاءاللہ سلام پڑھیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر لنگر کھائیے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہاں وہ علی وہ کون ہے جسے فصل قضا و رفع خصومات میں تمام صحابہ پر ترجیح بین ہے. تمام صحابہ پر یہاں تک کہ فاروق جیسا خلیفہ بلند رتبہ پناہ مانگے اس قضیہ دشوار سے جس میں وہ حاضر نہ ہو. اور 12 فاروق اعظم کہیں کیا کہیں اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث شریف. ہاں وہ علی صاحب رائے ثاقب وہ فکر صاحب. یہ کون ہے اعلیٰ حضرت. یہ کون ہے اعلیٰ حضرت. بڑا تفصیل ہے اعلیٰ حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. وقت نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا. ابھی ہمارے سنابیر ملت مفتی سنابیل اللہ صاحب قبلہ نے فرمایا تھا صدیق کا پہلا نمبر علی کا پہلا نمبر. تو کچھ لوگ بولے صاحب یہ دیکھیے. میں نے کہا چلو اعلیٰ حضرت ہی کو پڑھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. ابو بکر فاروق عثمان. ارے بھائی افضل
افضلیت مطلقہ کا کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن تم یہ کہو نہیں من کل الوجوہ فضیلت ہے، من کل الوجوہ فضیلت ہے، جیسے ایک جاہل کھڑا ہو گیا ہر چیز میں فضیلت ہے، ہر چیز میں فضیلت ہے، ہر چیز میں، تو جاہل یہ اپنے پاس رکھ اور اعلیٰ حضرت کا مسلک ہمارے پاس ہے۔ سن لو، الحمدللہ افضلیت مطلقہ سبحان اللہ اسی سے کسی سے انکار نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 18 منقبتیں میں یہاں لکھ رہا ہوں۔ کتنی؟ 18 منقبتیں، اور جو میں نے نہیں لکھی وہ اس سے کہیں زائد ہے۔ یہ وہ منقبتیں ہیں جو علی کو ملی، کسی کو ملی بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے الحمدللہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ کتابوں سے بیان کر رہے ہیں، حوالوں سے بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کے بعد ابھی ایک صاحب نے کہہ دیا آپ دعوت اسلامی کا رد کیوں کرتے ہیں، تو میں 10 منٹ صرف بتا دوں خالی، اور اس کے بعد سلام پڑھ دوں گا۔ یہ پاکستانی جماعت ہے، آپ لوگ اس سے دور رہیے۔ کتاب لاؤ، کتابیں لے کے چلتا ہوں تاکہ کہیں بھی کوئی ملاقات ہو جائے۔ ہم کربلا شریف گئے تو وہاں بھی لے کے گئے۔ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے مغیلان مدینہ، اور مغیلان مدینہ کے بعد ایک کتاب جب اس پر اعتراض ہوا تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے وسائل بخشش۔ اب یہ سلام اس کتاب کے اندر انہوں نے شائع کیا ہے۔ ان کا ذرا سلام دیکھیے۔ الیاس اتار نے لکھا بوتلوں بلکہ ڈھکنوں بادال گندم کے دانوں کو چوم کر چنوں کو چوم کر آنکھوں سے بھی لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ پھر آگے کہتا ہے بیگنوں بھنڈیوں ترئیوں گوبیوں گاجروں مولیوں آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ خوٹیوں چوٹیوں بوٹیوں ہر طرح کی جڑی بوٹیوں بارہا ان پہ نظریں جما کر تو میرا سلام رو رو کے کہنا۔ چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو مرغ انڈوں اور مچھلیوں کو سبزیوں وہاں کی پکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ تھالیوں پیالیوں کو کہنا، مرچ مسالوں کو کہنا، بتیوں کو وہاں کی جلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ سنگ ریزوں پتھروں اونٹ گھوڑوں کھروں خچروں اور پرندوں پہ نظریں جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ تو درختوں کو جھاڑیوں کو ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ رسیوں قینچیوں چرائیوں چادروں اور دھاگوں کو دریوں سب کو سینے سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ ٹھنڈے پنکھوں ہیٹروں میٹروں بلکہ تاروں بتیوں وہاں کی جلا کر سلام میرا رو رو کے کہنا۔ بکریوں مرغیوں ککڑیوں لکڑیوں اٹھا کر وہاں کے رو رو کے میرا سلام کہنا۔ حوالہ غلط ثابت کرو 1 لاکھ روپے نقد انعام لے کے جاؤ۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ تیرا سلام تجھ کو مبارک ہو، ہمارا سلام تو وہی ہے اے شہنشاہ مدینہ۔ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، یہ خرابی ہے۔ سبحان اللہ۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے، ایک جلدی جلدی سن لیجئے آپ، تاکہ پوچھا ہے نا کیا خرابی کیا ہے۔ جی ہاں، واضح ہونا چاہیے۔ آپ کہتے کیا ہیں؟ ہم نے کہا ہم ان کو گمراہ گر کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو تحقیق نہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کئی لوگوں کو کافر کہہ دیا، خارج الاسلام کہہ دیا، لیکن عطار کی گمراہیت کے لیے ابھی تحقیقی چل رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ حشمتی خانقاہ جو بولتی ہے احمد رضا کے نظریے کے مطابق بولتی ہے، فقہ کے مطابق بولتی ہے، امام اعظم کی سنت کے مطابق بولتی ہے، بحر الرائق دیکھ کے بولتی ہے، کنز الدقائق دیکھ کے بولتی ہے، فتح القدیر دیکھ کے بولتی ہے، بیضاوی دیکھ کے بولتی ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں۔ ان عطاریوں کا منشور ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہمارے اس سیٹ سے باطل فرقوں کا نہ رد ہوگا نہ تذکرہ۔ یہ منشور میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہتا دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اب آؤ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا، فرمایا رد وہابیہ دیوبندی فرض ہے اور فرض اعظم ہے۔ فرمایا جو اس سے روکتا ہے وہ اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اللہ، اور اس میں
کجی چاہتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، مختصر بتا رہا ہوں، ایسے گمراہ گروں کی بات پر کان نہ دھریں، جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں سدے باب کریں۔ واضح علماء کی ضرورت ہو واز کہلوائیں، اشاعت رسائل کی حاجت ہو اشاعت کروائیں، حسب استطاعت اس فرض عظیم میں اہل مال پر روپیہ صرف کرنا بھی فرض ہے۔ یہ صاف لکھ دیا۔ علماء کے لیے کتاب اور قلم لکھنا ضروری ہے، اور جو مال والے ہیں ان کو اس راہ میں مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے۔ جو اس سے روکتا ہے وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ گر بھی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم ان کا رد کرتے ہیں۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، جلدی جلدی آپ سنتے ہوئے چلو، پھر مت کہہ دینا ہمیں پتہ نہ ہوئی۔ ہم یہ نہیں کر ہم سے مرید ہو جاؤ، الحمدللہ تمہاری دعا ہے، بزرگوں کے کرم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تحدیث نعمت کے طور سے کہتا ہوں، روزانہ پیلی بھیت شریف میں رہو تو وہاں آتے ہیں، مرید کرا دیجئے۔ بمبئی چلے جاؤ تو مرید کرا دیجئے، یہاں چلے جاؤ تو مرید کرا دیجئے۔ یہ کرم ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ لیکن سن لو، میں کہنا چاہتا ہوں، ہم سید کی تعظیم کرتے ہیں، وہ سید جو علی کے بولے وہی سید ہے، وہ سید جو فاطمہ کے لیے بولے وہی سید ہے، وہ علی جو سید جو کربلا کے لیے بولے وہی سید ہے، وہ سید جو مصطفیٰ کے لیے بولے وہ سید ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی گستاخی ہو وہ نہ بولے، مصطفیٰ کے بارے میں کہا جائے نہ بولے، مصطفیٰ کے بارے میں زبانیں کھولی جائیں نہ بولے، علی کو کہا جائے نہ بولے، سیدہ کو خطا کار کہا جائے نہ بولے، مولا علی کی شان میں کہا جائے نہ بولے، کربلا کے بارے میں کہا جائے نہ بولے۔ ہاتھ چومنے کا وقت آئے تو سیدہ یاد آئیں، مولا علی یاد آئیں، تو سن لو، الحمدللہ 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 الحمدللہ، ہم اس کے غلام ہیں۔ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ شرع سب پر حجت ہے۔ وہ کون ہے جس پر شرع پر حجت ہو؟ اس لیے الحمدللہ ہمارا پیغام ہے، حشمتی ہو، ادریسی ہو، معصوم ملت کا مرید ہو، ناصر ملت کا کسی کا مرید ہو، جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ مرید نہیں ہے، نبی کا ہو گیا، غلام ہو گیا، جنت میں جائے گا، اور کعبے میں جا کے مرید ہو، نبی کے دشمن کے ساتھ بیٹھے گا، جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ جنامہ بنا دیا، پیرا مریدی فرض واجب ہے، بولو۔ ارے ستہ دعا دو حشمتیوں کو، چادر پہ حملہ ہو حشمتی بولے، گاگر پہ حملہ ہو حشمتی بولے، چومنے پہ حملہ ہو حشمتی بولے، نبی کو بے بس کہا جائے حشمتی بولے، اتاری حملہ کرے حشمتی بولے، دیوبندی حملہ کرے حشمتی بولے، علی پہ حملہ ہو حشمتی بولے، رافضی حملہ کرے حشمتی بولے، وہابی حملہ کرے حشمتی بولے۔ بیٹا سن لو، چیلنج ہے میرا تم کو کہ شیر ہندوستان کو گالی دی ہو تو ہم لڑے ہوں، لاؤ تاریخ ہاشمی کھڑے ہوئے ہوں، لکھ دو کتاب، شیر ہندوستان کی گستاخی کر دی، سنابل ملت کو کہہ دیا۔ ابے اپن گالی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت کے بعد گالی کے خطائے فرمایا، غصہ آ رہا ہے، اندر گئے، خط لائے، کہا دیکھو القاب کتنے لکھے ہیں، یہ دعا دو ان کو، اس پہ غصہ کر رہے ہو؟ ارے جب اس راہ میں نکلے ہو تو کچھ نہ کچھ تو سہنا پڑے گا۔ ہم پرواہ نہیں کرتے، چھوڑیں یا رکیں۔ الحمدللہ تاریخ ہاشمی بیٹھے ہیں، پوچھو، سرکاروں کا کرم ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ایک نظریہ، ہم عالم کے خلاف نہیں، پیر کے خلاف نہیں، مولانا کے خلاف نہیں، مدرسہ کے کسی کے خلاف نہیں، لیکن عالم وہ عالم ہے، حضور اللہ کی شان میں گستاخی ہو، رسول اللہ کی شان میں ہو، علی کی شان میں ہو، اہل بیت کی شان میں ہو، صحابہ کی شان میں ہو تو نکلے۔ بے شک ذمہ داری ہے، بے شک۔ سچے پیر کی پہچان سنو گے؟ بولو، سچا پیر وہی ہے، اس کو برا کہو، کھانا کھا لو، ارے آپ تو ایسے ہیں، ارے بھائی کرایہ ہے کہ نہیں ہے، لوگ کرایہ لیتے جاؤ۔ لیکن عمر کی سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو کہو تو آستین چڑھا لے، آؤ میدان میں۔ الحمدللہ یہی ہم درس دے رہے ہیں، قانون کے دائرے میں رہو۔ آج نعرے وہ لگاتے ہو جو قانون کے خلاف ہیں اور اس کے بعد تم جیل میں بھی جاتے ہو، لیکن تم کو شریعت نے صاف بتا دیا کہ قانون کی خلاف ورزی مت کرو۔
تم سے بتا دیا کہ جو بھی اللہ و رسول کے گستاخ ہیں ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور کر دو۔ شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، جس کو چاہیں شادی میں بلائیں، جس کو چاہیں شادی کے اندر آپ نہ بلائیں، لیکن جہاں اجازت دیتا ہے قانون وہاں آپ عمل نہیں کرتے، اور جہاں اجازت نہیں وہاں کے نعرے لگا کے جیل میں جاتے ہو، تو آپ جانو آپ کا کام جانے۔ لیکن اب آؤ جلدی جلدی یہ عبارت سن لیجئے تاکہ میں اپنی تقریر ختم کروں، اور اس کے بعد پھر آپ سلام ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف کھائیے۔ آج سیدہ کائنات کی سبحان اللہ عرس کا مقدس دن ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیے الیاس ستار کی کتاب ہے، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو۔ اس کتاب کے اندر رسائل اتاریہ میں لکھا ہے 40 متفرق مدنی پھول، اس کے اندر لکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مدینہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونا، مدینہ اگر منی پتلی پڑ گئی معاذ اللہ، مدینہ اگر احتلام، مدینہ اپنے ہاتھوں سے مادہ خارج کرنا معاذ اللہ، دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے۔ لیکن ابھی اس مدینے کی جگہ پیروں کا نام لکھ دو، مولویوں کا نام لکھ دو تو پیروں کے مرید نکلیں گے۔ گستاخی کر دی ہمارے پیر کی، یہی بتانا چاہتا ہوں، سن لو۔ مرید ہونا نہ فرض نہ واجب، اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، حق ہے حق ہے حق ہے، سن لیجئے، حق ہے۔ پیلی بھیت اور بریلی نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نہیں تھا، اسلام تھا۔ اللہ فرماتا نبی نہیں بھی آتے تو کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ وہ قدرت والا نہیں ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ رفت والا ہے، لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء کاملین کو بھیجا۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں، ہم نے پیلی بھیت اور بریلی سے مہاراجا سے مصطفیٰ کو نہیں مانا ہے، مصطفیٰ سے ان کو مانا ہے۔ سن لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، حق ہے حق ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، جو مصطفیٰ کا وہ اپنا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس پر عمل کریے۔ مریدی جس سے چاہیے مرید ہو جائیے، جس کو چاہیے نذرانے دے دیجئے، نہ اپنوں کو نذرانے سے فکر، نہ اپنے کو مریدی سے فکر، یہ کرم ہے۔ لیکن ایک بات بتانا کہہ کر آپ کو روانہ ہونا چاہتا ہوں، اے لوگوں آپ اپنے ایمان کو بچائیے۔ آج کے وقت کے اندر مجھے ملے کہ دعا کر دیجئے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا دعا قبول جب ہوگی جب تم سچے عاشق رسول بن جاؤ گے، سبحان اللہ، سچے عاشق رسول بن جاؤ گے۔ 2025-26 چل رہی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ بولو بولو ہے؟ نمازی بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے؟ مسجدیں بڑھ گئیں، حاجی بڑھ گئے، عمرے بڑھ گئے، اب تو ہر مہینے عمرہ۔ ایک عمرہ کر کے آپ بولے بہت مزہ آیا حضرت عمرے میں نے بیٹھو ابھی چیک کرنا پڑے گا مزہ عمرے میں آیا کہ زمزم ٹاور دیکھنے میں آیا ہے تمہیں؟ کیا بات، دیکھنا پڑے گا نا۔ یہی چل رہا ہے، صحیح، مدینہ شریف کے اندر مزہ آیا کہ 3 اسٹار ہوٹل میں چکن کھانے میں مزہ آیا؟ یہی ہے۔ آؤ مزہ۔ اللہ، حج دیکھنا ہے تو حسن بصری کی تعریف اٹھاؤ، حج دیکھنا ہے سید الطائفہ کو دیکھو، سبحان اللہ حج دیکھنا ہے ابو بکر شبلی کو دیکھو، سبحان اللہ، حج دیکھنا ہے باعث بستامی کو دیکھو، حج دیکھنا ہے محی الدین ابن عربی کو دیکھو، حج دیکھنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو۔ الحمدللہ آپ بھی جائیں کاظمین شریفین، الحمدللہ کلومیٹروں کے اندر سرکار کا حرم پاک ہے، سبحان اللہ، کلومیٹر کے اندر، سبحان اللہ۔ بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بیٹھ جائیے ایک منٹ، کہ حج میں مزہ، بڑا مزہ آیا حضور۔ تو میں نے کہا مزہ عمرے میں جب سمجھ میں آئے گا جب گنبد خضرا کے دشمن کو چھوڑنے میں مزہ آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات، دشمن کو چھوڑنے میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اتاری کے رد میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ پاکستانی تنظیم کے رد میں جس نے کہا کہ غوث پاک مجدد نہیں ہے، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ غوث پاک میں ہم جان جا رہے، حضور آپ کا گنبد دیکھ لیا بس مر جائیں گے ہم تو زندہ ہی نہیں رہ پا رہے ہیں حضور۔
ایسے آپ کے عاشق ہیں. وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ جیسے میں مجدد نہیں الیاس ستار معاذ اللہ، ویسے غوث پاک بھی مجدد نہیں ہے معاذ اللہ. غوث پاک کے برابر میں الیاس بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. غوث پاک کو لکھ رہا ہے مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو مزہ اس کے رد سننے میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر تم کو اجمیر شریف جانے میں مزہ ہے تو خواجہ کے مشن کو اپنانے میں بھی مزہ آئے گا. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں الا ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق سننے، حق پر عمل کرنے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات کہہ کر میں آپ سے یہ بات کہہ کر گزرنا چاہوں گا، الحمدللہ رب العالمین آپ یہاں پر ہو کہ 25 سال پہلے نمازی، حاجی، عمرہ بہت کم تھے. عمرے والے تو بہت کم تھے. ارے حج والے پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، سمجھتے تھے اب بچ کے آئیں گے کہ نہیں، پورے محلے سے ملتے تھے. میں نے دیکھا ہے اللہ 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 صحیح کہ اب جا رہے ہیں بھیا، خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، فلاں کا خیال رکھنا. 6 مہینے 8 مہینے بعد واپسی ہوتی تھی. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں تو سکھایا ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. سبحان اللہ. تو بتانے کا مقصد یہ کم تھے، مسجدیں کچی تھیں، لیکن جب تم نماز پڑھتے تھے تو غیر مسلم کہتا تھا ٹھہر جاؤ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے حق ہے. ابھی بتا رہا ہوں، ابھی میں حضرت کے ساتھ شیر ہندوستان کے ساتھ سفر میں تھا. مغرب کی اذان کا وقت ہوا، حضرت نے کہا نماز پڑھنا. میں نے کہا مسجد کوئی قریب میں نہیں ہے، تھوڑا گاڑی آگے چلے تو مسجد تلاش کر کے نماز پڑھی جائے. فرمایا نماز پڑھنا مکروہ ٹائم شروع، نماز پڑھنا ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور مغرب میں جلدی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک پیٹرول پمپ پہ پہنچے، بڑے پریشان. تو اس سے میں نے کہا، کچھ لوگ اترے، کہا بھائی ہمارے گرو جی ہیں، ان کو نماز پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ہم مصلی بچھا کے نماز ان کی ادا. تو بولا رک جائیے. تو میں سوچنے لگا پتہ نہیں کہاں گیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر گیا، چابی لے کے آیا، کہا اب میرے ساتھ آئیے. اپنے کمرے میں گیا، کھولا، تالا کھولا، اے سی چالو کیا، کہا یہاں مصلی بچھائیے. سبحان اللہ. پنڈت سبحان کا مصلی بچھائیے. مصلی بچھایا، کہا گرو جی سے کہیے نماز پڑھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. نماز پڑھ رہے ہو ویسے کرنے کی محبت لاؤ، ابو ذر کی غلامی لاؤ، عمر جیسا ایمان لاؤ، صدیق جیسی صداقت لاؤ، قسم خدا کی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. واہ واہ. نمازیں رہ گئی، قرآن کی تلاوت رہ گئی، اور قرآن سنا تو گالی بکتے ہو. محاسبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر تمہیں کوئی راستہ نہ ملے. اس لیے نماز سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. ابو ذر کی غلامی دیکھیے، سلمان فارسی کی غلامی دیکھیے، ویسے قبری کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، عمر فاروق اعظم کا ایمان دیکھیے. جب وہ ایمان کے ساتھ نماز پڑھو گے. لیکن اب میرا بابو کیا ہو رہا ہے؟ آخری بات آپ کہو گے، آخری بات کہہ کے، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے. سب ایک ہو جائیے. اچھا میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ایک ہو جاتے ہیں. وکیل لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک مسلمان کہلانے والوں کے، مسلمانوں کے کروڑوں روپے پر ڈے، اربوں روپے مقدموں میں خرچ ہو رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولیے. بھائی کا بھائی سے مقدمہ، چچا کا بھتیجے سے مقدمہ، اماں کا بیٹی سے مقدمہ، بیٹے کا باپ سے مقدمہ، پیر کا مرید سے مقدمہ، کہیں سجادگی کے لیے مقدمہ، کہیں مدرسے کے منیجری کے لیے مقدمہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ چل رہے ہے. لیکن ایک مقدمہ ناموس مصطفیٰ کا دکھاؤ. کیا بات ہے. لاؤ. لیکن یہ تم دیکھ رہے ہو. لیکن صدیق اکبر کو دیکھو، سلمان فارسی کو دیکھو، آؤ ذرا ابو ذر غفاری کو دیکھو، آؤ ذرا دیکھو ویسے کرنی کو دیکھو. چل رہے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، بول رہے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، اٹھ رہے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، جی رہے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، لڑ رہے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، اتحاد کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے. اسی کو لکھا ہے دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں.